الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خاندانی زندگی کی اصلاح، پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح میں بے حد اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن میں یہ پہلا موقع ہے جہاں ایمان والوں کو آگ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مومن ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اور ایمان والا امن میں آ جاتا ہے۔ ہم سب ایمان لا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے اب تو ہماری نجات ہو جائے گی، لیکن اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم چین سے مت بیٹھو، فکر کرو۔ کس بات کی؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے، صرف خود کو نہیں، گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایمان اور آگ دو متضاد، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم ایسے کام کر سکتے ہو جو تمہیں آگ میں لے جانے کا سبب بنے۔ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں؟ یعنی ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر بھی اگر وہ کچھ خاص کام ایسے کرے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، جن کو نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آگ میں جا سکتا ہے، اور آگ میں جانے کے بعد اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے خلود فی النار نہیں۔ خلود فی النار کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ۔ وہ تو کافروں کے لیے ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے بعد جو مرضی چاہے وہ کریں اور بس سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میری بہنوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا وہ تو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا، لیکن جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کب جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ بالآخر وہ جنت میں پہنچے گا۔ کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو بنا حساب کے پہنچائے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو شامل کرے، آمین ثم آمین۔ کچھ ایسے لوگ جن کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ کچھ اعراف پر پہنچ کر انتظار کرائے جائیں گے کہ جب تک فیصلہ ہو جائے گا، پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ بیچ میں اسٹک ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر کے ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے امکان ہے کہ پہلے اپنے گناہ کی سزا بھگتیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ! اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے۔ ہم لوگ آخرت کے معاملے میں نہایت غیر سنجیدہ ہیں۔ دنیا کے امتحان کی جتنی فکر کرتے ہیں، صرف اتنی فکر آخرت کی کر لیں تو ہمارے بہت سارے اخلاق اور معاملات اور اعمال سدھر جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ یہاں ایمان والوں کے لیے کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص کو پرصراط سے گزرنا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 71 میں دیکھیے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اپنے وارد ہونے والا ہے، اس پہ وارد ہونے والا ہے، اور وہ ہے بھی اندھیرے میں۔ ہر ایک کے اعمال کا نور ہوگا، کچھ لوگ کا نور زیادہ ہوگا، کچھ کا کم ہوگا۔ زیادہ نور والے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نیک
اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نیکی کے راستے کھولے ہوں گے۔ وہ صرف اپنا نور نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا راستہ دکھانے کا بھی نور رکھتے ہوں گے، اس وجہ سے ان کا نور بہت زیادہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بد نصیب کہ جن کا نور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔